ٹھیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اللہ کے فضل و کرم سے ایک لمبے وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں اس ہفتہ واری پروگرام میں اللہ کے اذن سے شریک ہو پایا. اور جیسا کہ آج کے اس ہفتے میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے گفتگو ہے یا جو حدیث آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اسلام کے تمام بنیادی امور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. یعنی ہم اور آپ اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دریا یا سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دینا، یعنی اس کے پانی کو ایک چھوٹے سے پیالے کے اندر جو رکھ دینا. اور یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. اور آپ کو جوامع الکلم دیا گیا. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ نہایت ہی مختصر لیکن معنی خیز، تمام امور کو ایک لفظ یا چند الفاظ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری باتوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے تھے. تو یہ جوامع الکلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، آپ سے پہلے کسی بھی نبی یا رسول کو جو ہے نہیں دیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیں جو حدیث ترمذی کی ہے، جندب بن جنادہ، ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے ہیں، قدیم الاسلام ہیں، یعنی اسلام لانے والوں میں پرانے ہیں. انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کے اندر اس حدیث کو جو ہے ذکر کیا، سنن ترمذی کے اندر، اور اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سب سے پہلے یہاں ہم اس کے مفہوم کو یا معنی اس کو سمجھتے ہوئے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریحات کے اندر جو ہم داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اسی طریقے سے اگر کچھ
غلطیاں، کچھ کوتاہیاں، کچھ گناہ اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے فوراً بعد نیکی کی طرف آگے بڑھو، اس لیے کہ یہ نیکیاں ان سیئات یعنی ان برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آؤ۔ گویا دیکھیں اللہ رب العالمین نے تمام حقوق کو بیان کر دیا۔ سب سے پہلے ہر انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کے سلسلے کو جو جاری کیا، اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ اللہ کی معرفت کو پہچانا جائے۔ اللہ کون ہے، اللہ کی عبادت کس طریقے سے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کن چیزوں کے اندر ہے، اللہ کی ناراضگی کن چیزوں کے اندر ہے۔ یہ معرفت اور یہ پہچان ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کے سلسلے کو جاری کیا۔ تو یہ حق اللہ رب العالمین کا پہلا حق اس حدیث کے ٹکڑے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ دوسری جو چیز ہے کہ انسان، ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان، آدم کا ہر بیٹا، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان مبرہ نہیں ہے، گناہوں سے کوئی انسان مبرہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک پڑھا لکھا انسان ہو یا ایک جاہل انسان ہو، امیر طبقہ ہو، غریب طبقہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یقیناً اب اگر یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایک ظلم اگر تم اپنے نفس کے اوپر کر جاتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنہ کا ذکر فرمایا کہ ہر برائی کے بعد اگر کبھی ایسے نوبت آ جاتی ہے تو نیکی کی طرف سبقت کرو۔ یہ دیکھیے دوسرا حق اسلام نے جو بیان فرمایا ہے کہ خود انسان کے اپنے نفس سے جو تعلق رکھنے والا ہے، اسلام کی ایک اہم خوبی اس حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ تیسرا جو حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر، اس میں تمام کے تمام لوگ داخل ہیں، چاہے مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، اہل کتاب ہوں، مجوسی ہوں، جو بھی قوم اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے یا جو بھی مذاہب اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ان کے ساتھ بھی خیر اور بھلائی کے اور حسن اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو گویا دیکھیں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جوامع الکلیم کا ذکر فرما دیا اس حدیث کے اندر کہ 3 جملوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو لا کر رکھ دیا۔ اللہ کی عبادت اپنے نفس کے تعلق سے، یعنی ہر انسان اپنے نفس کے تعلق سے سوچے، اور تیسرا جو حقوق العباد ہو سکتے ہیں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا۔ اب ہم اس کی تشریحات کی طرف اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ استعمال کیا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ تقوی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان اس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اپنے اور اس ناپسندیدہ چیز کے درمیان حد فاصل رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تقوی کی چیزوں میں داخل ہے۔ یا شریعت کے ایک دوسرے الفاظ کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اوامر کا بجا لانا، یعنی جن چیزوں کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس کو کرنا، اور منہیات یعنی جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ تقوی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے برسات کا موسم، انسان راستے میں چل رہا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جہاں کیچڑ یا پانی وغیرہ ہے اس سے اپنے دامن کو بچا کر چلے تاکہ کپڑے اس کو محفوظ رہے، زیادہ گندگی نہ لگ پائے۔ تو یہ بچاؤ کا راہ جو انسان اختیار کرتا ہے تو یہ تقوی ہی کی چیزوں میں داخل ہے۔ ٹھنڈی ہے، برسات ہے، اس کے لیے انسان یا گرمی ہے، اس کے لیے انسان جو بھی بچاؤ کے کپڑے استعمال کرتا ہے یا مکانات کا استعمال کرتا ہے، تو یہ سب تقوی کی چیزوں کے تحت داخل ہوتا ہے کہ انسان جس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، جو چیز ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے، اپنے درمیان اور اس ناپسندیدہ چیز کے درمیان حد فاصل یعنی دوری بنا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تقوی ہے۔ تو اللہ کے اوامر کو بجا لانا، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے
اسے کرنا اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو، اب چاہے انسان ساتوں آسمان کی اگر سیر بھی کر لے، یا ثریا تک پہنچ جائے، یا خلا میں پہنچ جائے، یا سطح زمین کے اندر اگر چلا جائے، یا اسی طریقے سے مجلس کے اندر ہو، دوست و احباب کے ساتھ ہو، یا تنہائی میں ہو، کہیں بھی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو ان تمام جگہوں پر اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا خوف جو ہے اختیار کیا جائے۔ اب بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ کا تقوی کن چیزوں کے ذریعے سے لایا جائے؟ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کو جو ہے حاصل کریں، اللہ کون ہے، اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو جو ہے بجا لائیں، اللہ کی عبادت سے روگردانی نہ کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا حق ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس بات کو جو ہے مطالبہ کرتا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس جملے کے، حدیث کے اس پہلے ٹکڑے کو سمجھ کر اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کریں، اللہ رب العالمین کی عبادات کو انجام دیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، کسی بھی علاقے میں رہیں، ہر جگہ سمندری سطح میں ہو یا اس کی گہرائی میں ہو، یا زمین کی سطح پر ہو، یا زمین کے نیچے چلے جائیں، یا آسمان میں جائیں، خلا میں جائیں، یا چاند تک انسان پہنچے، ہر مقام پر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ التقوی کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے قرآن کریم کے اندر، جیسا کہ عام طور پر ہر خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اہم مجلس ہوا کرتے، جیسے یہ ہفتہ واری جو دروس ہیں، یا اسی طریقے سے جمعے کے خطبات ہوں، یا نکاح کا پروگرام ہو، تو ایسے مجالس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ، مسنون خطبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں، تو اس میں جو 3 آیتیں اکثر جو ہے پڑھی جاتی ہیں، آل عمران کی، سورہ نساء کی، سورہ احزاب کی، ان تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی ہی کی اہمیت کو واضح کیا۔ تقوی کے الفاظ کو جو ہے بار بار استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سب میں اللہ رب العالمین تقوی کا حکم دیتا ہے کہ تمہاری موت حالت اسلام پر ہو، اللہ کا تقوی جو ہے اختیار کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچی اور درست بات کہو، یعنی سچ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ یعنی یہ سب اوامر ہیں، جیسا کہ ایک لفظ میں شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ تقوی ہے۔ اب ہر مقام پر اللہ رب العالمین تقوی کے مختلف مراحل کے چیزوں کو جو ہے بیان فرما رہا ہے۔ اب اس مرحلے میں اللہ رب العالمین جو ہے یہاں یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بالکل سچی اور درست اور حق والی بات کہو، یعنی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جو انسان سچ بات بولتا ہے اللہ رب العالمین اس کے خیر کی طرف جو ہے رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہدایت اسے جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور جو انسان جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہے، بات میں جھوٹ بولتا ہے، تو وہ ضلالت اور گمراہی کی طرف جاتا ہے، اور وہ گمراہی اسے جہنم کی طرف جو ہے لے جاتی ہے۔ تو تقوی کی یہاں پر بڑی اہمیت کو صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا احادیث کی روشنی میں، اور اللہ کے قول کو جو ہے بیان فرمایا۔ اور اس کے بڑے فوائد کیا ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ یقیناً انسان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اگر معاملات اگر ایسے ہیں، اگر پوچھ گچھ ایسے باتیں آ رہی ہیں، انویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے، تو انسان سچ بات کہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، اگر کہیں ان سے غلطیاں ہوئیں اور الزام ایک مرتبہ دوسرے کے اوپر جو ہے پہنچ گیا، حالانکہ وہ صحابی غلطی نہیں کیے تھے، لیکن صبح کے اندھیرے میں وہ غلطی ایک صحابی سے ہو گئی اور الزام دوسرے صحابی کے اوپر لگ گیا، پکڑ میں وہ آ گئے۔ لیکن جب عدالت جب لگتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ جاتا ہے اور لوگ
उन सहाबी को पकड़ कर लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ये गलती नहीं की है, लेकिन जिन्होंने गलती की थी वो फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गलती मैंने की है, और गलती से दूसरे सहाबी को जो है पकड़ लिया गया है। तो देखिए सच की कितनी अहमियत है, और सहाबा के दिल में यकीनन इंसान है गलती हो जाती है, लेकिन सच के दामन को इंसान को जो नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह कहता है कि युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे मामलात की इस्लाह कर देगा, वयगफिर लकुम दुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को जो बख्श देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो यकीनन हमारी ज़िंदगी के अंदर सच भी आना चाहिए, और दगाबाजी, झूठ, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को जो है बचाना चाहिए। लेकिन अभी मामलात बिल्कुल बरअक्स होते चले जा रहे हैं कि इंसान ये समझता है कि जो जितना ज़्यादा झूठ बोल लेगा, चाहे मामलात के ताल्लुक़ से हो, आपसे लेन देन हो, कारोबार की दुनिया हो, इंसान ये समझता है कि वही सबसे बड़ा कामयाब है, जबकि अल्लाह उसके रसूल ने कहा कि हरगिज़ नहीं, ये इंसान खसारे में है, ये कामयाब नहीं है, बल्कि खसारे में वो इंसान जो चल रहा है जो झूठ की बातों को जो है अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता है, और लोगों को भी इस झूठ के ऊपर जो उभारता है, झूठ बोलकर अपने सामान को जो है बेचता है, जबकि उसके अंदर नक्स है, बड़ी खामी है उस कपड़े के अंदर या उस सामान के अंदर, लेकिन पब्लिक को धोखा देकर उस चीज़ को जो है बेचा जा रहा है। तो गोया कि उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उसके अंदर खैर व बरकत नहीं होगी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तक़वा की अहमियत को जो है वाज़ह किया इन जगहों पर। इसी तरीके से जो रिश्तेदारियाँ जो कायम होती हैं, जो निकाह के जो प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें भी देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जिस अल्लाह का वास्ता देकर तुम रिश्तेदारी को जोड़ने का जो है हुक्म देते हो। तो गोया कि तक़वा यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतहर मुबारक के ज़रिए से, मुबारक ज़बान के ज़रिए से, कि किस तरीक़े से उम्मत की जो है रहनुमाई किया जाए, सिला रहमी को कायम व दायम कैसे रखा जाए, रिश्तेदारियों को कैसे जो है जोड़ कर रखने की जो है कोशिश किया जाए। तो ये अल्लाह का तक़वा ही है जो इंसानों को एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने से जो है रोकता है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि ये सब सारी चीज़ें तक़वा के ज़िम्न में आई, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि अल्लाह की इबादत किया जाए, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराया जाए। ये तक़वा की अहम तरीन चीज़ है। और भी बहुत सारे ऐसे मराहिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इन उमूर को जो है इस बात को हुक्म देता है कि इसे किया जाए और इन चीज़ों से अपने आप को जो है बचाया जाए। दूसरे टुकड़े के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि वअत्बिइस सय्यअतल हसनता तमहुहा, कि अगर तुमसे अगर गलतियां हो जाती हैं तो उसके फ़ौरन बाद नेकी को जो है अंजाम दो, नेकी के काम करने की जो है कोशिश करो। तमहुहा, ये नेकी उस ख़ता को मिटा देती है। लेकिन याद रखें कि इस नेकी का जो ज़िक्र है या इसी तरीक़े से इस सय्या का जो ज़िक्र है वो छोटे सग़ीरा गुनाह हैं, इसलिए कि जो कबीरा जो गुनाह हैं वो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होंगे। और कबीरा और सग़ीरा गुनाह में फ़र्क का ज़ाब्ता क्या है, आप अक्सर मकाम पर कुरान करीम की आयतों को पढ़ कर देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ कर देखें। जैसे एक मशहूर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इज्तनिबुस सबअल मूबिक़ात, कि 7 हलाकत वाली चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। अब जहाँ इज्तनिबु बचो फ़िल अम्र है, हुक्म दिया जा रहा है, अब जाहिर सी बात है कि ये ज़ाब्ता ये बन रहा है कि वो कबीरा गुनाहों की तरफ है, उसमें शिरक है, इसी तरीके से वालिदैन की नाफरमानी है, सूद का खाना है, पाक दामन औरत के ऊपर जो है उसके ऊपर तहमत लगाना है, मैदान जंग से बुज़दिलाना किरदार अदा करते हैं, मैदान जंग को छोड़कर भाग जाना है। ये सब सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के अंदर जो है बयान फरमाया। तो ज़ाब्ता ये है कि कबीरा गुनाह वो है जिसके ऊपर जहन्नम की वईद हो या आग के अज़ाब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया हो, या आपने कहा हो कि लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, या उस गुनाह के ऊपर हुदूद और क़िसास का
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر جو اس کا ذکر کیا گیا ہو تو جان لیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ صغیرہ گناہ ہوں گے۔ مثلا کبھی ہوتا ہے کبھی کوئی انسان کسی کو برے الفاظ بھی استعمال کر جاتا ہے، کوئی گالی کے الفاظ بھی استعمال کر گیا، اس کے اوپر حدود نہیں ہے، معافی تلافی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جو نیکیاں اگر کرے گا تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو جو معاف کر دے گا۔ اب اس گناہ کے معاف حسنات بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سورہ ہود کی جیسا کہ میں نے تلاوت کی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں ان برائیوں کو لے چلی جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اب انسان نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے وضو بناتا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان وضو بناتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ جو قطرات جو گرتے رہتے ہیں وہ گناہ بالکل اسی طریقے سے جو جھڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وضو کی بھی فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے گناہوں کے کفارے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے نماز جب انسان ادا کرتا ہے تو یہ صغیرہ گناہ اس نماز کے ذریعے سے جو معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جو روزہ رکھتا ہے اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین جو ہے اس روزے سے لے کر آنے والے جو روزے ہوں گے اس درمیان بھی جو صغیرہ گناہ ہے اللہ رب العالمین اس کو جو ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان صدقات و خیرات کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس صدقات و خیرات کے ذریعے سے بھی بندوں کی خطاؤں کو جو ہے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے جو اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندوں کے سامنے ان چیزوں کو جو ہے رکھتا ہے کہ یقیناً انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے انسان جو ہے پیش کرے۔ اور متعدد ایسی آیتیں ہیں، جیسے آپ سورہ نساء کی آیتوں کو آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو انسان سوءً کوئی برا عمل کیا، او یظلم نفسہ یا اپنے نفس کے اوپر جو ہے ظلم کیا، مثلا اب عبادت کے ہی تعلق کو لے لیں، اللہ نے انسان کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنی اس کی طاقت ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو حد سے زیادہ عبادت کا جو مکلف بنا لے، وہ راتوں رات جو ہے جاگ رہا ہے، تہجد کی نماز کو ادا کر رہا ہے، اور بسا اوقات کبھی فجر چھوٹ جاتی ہے، یا اور جو دوسرے حقوق ہیں اس حقوق کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو گویا کہ یہ ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لعینک حق، کہ تمہارے لیے تمہارے آنکھ کا بھی حق ہے، اور اس کا حق ہے سونا، تو اپنے آپ کو آرام بھی دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ جس طریقے سے داؤد علیہ السلام کا احادیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک پہر میں جاگتے تھے، دوسرے پہر میں سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، عبادت کرتے، پھر سوتے تھے۔ تو یہ عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ جو ہے پسند آئی۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے اگر کوئی اپنے نفس کے اوپر جو ظلم کر جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ رب العالمین کو غفور اور رحیم پائے گا۔ تو گویا انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوئی انسان مبرہ نہیں ہے، یاد رکھے، کوئی انسان ملائکہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی یہ صفات بیان فرمائی ہے کہ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ان کے نفس کے اندر، یعنی ہم انسانوں کے نفس میں جو اللہ رب العالمین نے خواہشات رکھی ہیں، وہ خواہشات ملائکہ کے نفس کے اندر اللہ نے نہیں ڈالا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کے سے مجاہدہ کریں گے، اپنے آپ کو برائیوں سے روک لیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پرفتن دور ہے، ہر جگہ برائیاں بالکل عام ہو چکی ہیں، لباس اس طریقے سے ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان اس چیزوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ایسی نگاہیں انسان کی چلی جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے۔ تو اب ان چیزوں کے کفارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکی کے کام کرو، جیسے اگر برائی کا خیال آیا یا کچھ ایسی باتیں سنی یا کچھ ایسی چیزیں دیکھی، اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرو اور فوراً اللہ کی بارگاہ کی طرف جو جھکو، کوئی اچھے کام کرنے کی کوشش کرو، کسی کو کچھ سکھاؤ، کچھ صدقات و خیرات کر دو، بھلائی کا حکم دو، تو انشاءاللہ ان چیزوں کے ذریعے سے یہ سب ساری چیزیں اللہ رب العالمین جو ہے ختم کر دے گا۔
اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اگر کوئی قوم، کوئی انسان اگر وہ استغفار کرتا رہے، وہ قوم استغفار کرتی رہے یا وہ انسان استغفار کرتا رہے، وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، تو اللہ رب العالمین اسے عذاب نہیں دے گا۔ تو استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، یعنی گناہ ہوئے تو انسان اس کے اوپر بضد نہ رہے۔ اور یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان اب اس کے اوپر جو تانا پہ تانا دیتا رہتا ہے یا کسی کو حق راہ کی طرف بھی آنے کی اسے توفیق سے دور رکھتا ہے، اس کے اوپر یہ تانا والے جملے جو استعمال کرتا ہے، تانا زنی جو ہے کرتا رہتا ہے، اور وہ انسان اس سے بہت ہی دور ہوتا ہے، جبکہ ہونا یہ نہیں چاہیے، بلکہ اسے ابھارنا چاہیے نیکیوں کی طرف۔ خطائیں ہوئی، غلطیاں ہوئی، اسے کہا جائے کہ اللہ کے بارگاہ میں جھکو، استغفار کرو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کہتا ہے کیوں نہیں تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تاکہ تمہارے اوپر جو رحم کیا جائے۔ انسان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر سب سے امید بھری آیت جس کو میں نے پایا وہ اس آیت میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر حد سے زیادہ جو ہے ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک کہ اللہ رب العالمین تمام کے تمام گناہوں کو جو ہے بخش دینے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ سب ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس بات کا جو ہے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کون سے ایسے مراحل کو لانے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے سامنے اس حدیث کے اس دوسرے ٹکڑے کے اندر کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اگر غلطیاں ہوئی ہیں اس غلطی کے فوراً بعد انسان نیکی کے کام کرے۔ اور جیسا ابھی بھی واضح کیا گیا کہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ صغیرہ گناہ انہی چیزوں سے جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے ختم کر دیتا ہے، یعنی وضو کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، روزہ رکھنے کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ جو گناہیں ہوتی ہیں وہ بغیر توبہ کے، خالص توبہ کے اور ندامت اختیار نہ کیے ہوئے بغیر اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ تو خالص توبہ ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی کے ساتھ لین دین میں کہیں انسان غلطی کر گیا، کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا، کسی کی جائیداد کو لے لیا، کسی کی زمین کو لے لیا، تو انسان کو اگر بعد میں اگر احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً وہ چیز اسے ادا کرے اور کہے کہ ہم فلاں وقت میں، فلاں زمانے میں ہم سے یہ غلطی ہوئی، میں آپ سے معافی تلافی کرتا ہوں اور آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس لیے کہ جب تک یہ حقوق العباد اگر بندہ اگر معاف نہیں کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ اب اس حدیث کے آخری ٹکڑے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے حقوق کو جو ہے واضح کیا کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ جو ہے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے، یعنی کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، یہ تمام ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آپ کے اخلاق حسنہ کا جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آیت کے مفہوم میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر آپ رقیق القلب نہیں ہوتے، یعنی اگر آپ نرم دل نہیں ہوتے، آپ کی زبان اگر شیریں نہیں ہوتی، آپ کی زبان کے اندر اگر مٹھاس نہیں ہوتی، تو اتنے سارے صحابہ جو آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہرگز آپ کے پاس جو ہے اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے، تو ہرگز یہ صحابہ آپ کے پاس جمع نہیں ہوتے۔ گویا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
بہت ہی عمدہ تھے، آپ لوگوں سے خوش دلی کے ساتھ جو ہے ملا کرتے، مسکرا کر جو ہے ملا کرتے، اچھی باتیں جو ہے کہا کرتے۔ تو یہ ہمارا اخلاق اور کردار ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ان حقوق کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے تمام چیزوں کا جو ہے ذکر فرما دیا کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ جو ہے پیش آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سب سے پہلا حق لوگوں کے درمیان میں ہمارے لیے جو بنتا ہے، جس کا حق ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، جو حق عائد ہوتا ہے وہ ہے ہمارے والدین۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اللہ رب العالمین والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا جو ذکر فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا جو ذکر فرمایا، اور اس کے فوراً بعد حقوق العباد کے اندر لوگوں کے ساتھ جو معاملات کا جو ذکر ہے اس میں ہمارے والدین کو جو ہے مقدم رکھا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ جو ہے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی کے ذریعے سے جو گفتگو ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق و کردار جو ہے بہتر ہونے چاہیے ہمارے والدین کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے اب اس کے بعد جو جتنا زیادہ جو قریب ہوگا رشتہ داری کے اعتبار سے، اس کے ساتھ اسی طریقے سے بود و باش رکھنا ہے، اس کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آنا ہے تاکہ معاملات بگڑے نہیں۔ رشتہ داریوں کے بھی تعلقات ہیں، اب ظاہر سی بات ہے اس تعلق سے ایک باقاعدہ الحمدللہ آپ کی اس مسجد کے اندر خطبہ بھی ہوا حقوق عشرہ کے نام سے، تو اس کے اندر بھی میں نے ذکر فرمایا کہ 10 حقوق کا جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اس میں سے جہاں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے حقوق کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے والدین کا جو ذکر فرمایا، اسی طریقے سے مسافرین کا جو ذکر فرمایا کہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ سفر کرنے والے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، تو ان کا بھی ذکر فرمایا۔ اور اسی طریقے سے پہلو کے ساتھی یا جو غیر پہلو کے ساتھی ہو، مقصود میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ کا پڑوسی 2 طریقے یا 3 طریقے کے حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ جو ہے بھلائی کا حکم دیا کہ ایک تو وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اور اسی طریقے سے وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے، اور اسی طریقے سے مسلمان بھی ہے، تو اس کا حق جو ہے زیادہ بنتا ہے۔ دوسرا ایک وہ پڑوسی کا ذکر کیا گیا کہ وہ مسلمان ہے اور آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے، ایک پڑوسی کے ناطے اور دوسرا مسلمان ہونے کے ناطے۔ تو ہمارے اخلاق و کردار اس کے ساتھ کیا ہونے چاہیے؟ اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ تیسرے حق کا جو پڑوسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کا ایک حق ہے وہ صرف وہ جو کافر ہو، چاہے اہل کتاب ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، یعنی مسلمان نہ ہو، لیکن ہمارا پڑوسی ہے، اس کا ایک حق بنتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا رشتہ دار ہے لیکن ہمارا پڑوسی ہے۔ تو اس ناحیے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کو حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے بھلائی کرو۔ تو جہاں ہم ابھی دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کا سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا، اسی طریقے سے جو جو اقرب ہے، اب اس کے بعد یعنی والدین کے بعد جو ہمارے اقرب ہو سکتے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہے، خالہ ہے، چچا ہے، پھوپھا پھوپھی ہے، یہ سب سارے جو لوگ ہیں جو بالکل اقرب ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو ان سب کا حق جو ہے بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اب جو کافر بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہمارا لین دین ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں بھی رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو ہمارے اخلاق و کردار جو اچھے ہونے چاہیے، ہم ان کے معبودوں کو گالی نہ دیں، ہم شریعت کو جو ہے سمجھ سکیں، ولا اور برا کی جو کیفیات ہے اس چیز کو جو ہے ہم جانیں کہ کہاں پر ولا کا ذکر ہے اور کہاں پر برا کا ذکر ہے، ان چیزوں کو جانیں اور اس کے مطابق ہم کافروں سے ہم ڈیل کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم ان کے تہواروں میں شریک ہو جائیں، ان کی پوجا پاٹ یا چڑھائے ہوئی چیزوں کو جو ہے ہم کھائیں، تو یہ ہرگز اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی صحیح ترجمانی ہم اس کے سامنے پیش کریں۔ اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے تو ہم اسے تکلیف نہ دیں، آوازیں ہم بلند نہ کریں، یا ایسے گانے بجانے یا بہت سارے ایسے سی ڈی یا بہت سارے ایسے اگر ہم تقریر ہی چلیے ہم سنتے ہیں تو ہماری آوازیں بہت زیادہ بلند نہ ہوں، یا اگر ہم قرآن کی قرأت ہی سن رہے ہیں شیخ سدیس حفظہ اللہ، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ ساؤنڈ کو جو بڑھا دیں تاکہ پڑوسی کو یہ تکلیف ہو، ہرگز نہیں، بلکہ ہر اعتبار سے ہم اپنی زبان اور اپنے افعال کے ذریعے سے ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔
اب چاہے اس میں غیر مسلم ہی آئے، تو ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ حتی یحب لنفسہ، یعنی تمہارا ایمان اس وقت تک جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم خود جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز تم اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو، یعنی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف نہ دیں، اور جو برادران وطن ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات جو ہیں اچھے ہونے چاہیے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ تو دیکھیں کہ اسلام کے تمام امور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جوامع الکلم کے ذریعے سے اس کے اندر جو ہے بیان فرما دیا کہ اللہ کے حق کو بھی بیان فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ تقوی کی بڑی اہمیت کو جہاں واضح کیا گیا، ایک آیت کے اندر مجھے ابھی یاد آیا کہ اللہ رب العالمین نے کتنے جامع اصول کو یہاں اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ اگر تم تقوی کی راہ کو اختیار کرو گے، اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر رکھو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں سمجھ دے گا، حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی۔ کتنا بڑا فائدہ ہے تقوی کا۔ ابھی بہت سارے انسان اپنے اپنے مزاج سے سوچتے رہتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا، ہر چیز کو صحیح ہر چیز کو غلط ثابت کرتے ہیں، لیکن جب انسان اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین خود اس کو جو ہے سمجھ دے گا کہ صحیح یہ ہے غلط یہ ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو اللہ رب العالمین جو ہے معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ رب العالمین بڑے فضل والا ہے۔ تو اتنی جامعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پورے اسلام کی جو حقوق ہے اس 3 جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر رکھ دیا۔ اس لیے ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھیں، سمجھیں اور اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حقوق کو بیان کر دیا۔ پہلا حق اللہ رب العالمین کا کہ انسان تنہائی میں ہو، مجلس میں ہو، یا زمین کی سطح پر ہو، یا سمندر کی سطح پر ہو، یا زمین کے اندر ہو، یا آسمان میں ہو، خلا میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرے، اللہ کی عبادت سے روگردانی نہ کرے، اللہ کے بتائے ہوئے اوامر کو بجا لائے، جن باتوں کو اللہ نے حکم دیا اسے کرے، جن باتوں سے منع فرمایا اس سے رک جائے۔ دوسرے نمبر پر وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا کا ذکر فرمایا کہ بحیثیت بشریت، بحیثیت انسان کے تم سے اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو تم اللہ کی بارگاہ میں جھکو، توبہ و استغفار کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بے شمار ایسی دلیلیں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے سنا بھی ہوگا یا آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں انسان جو ہے اپنے گناہوں کا جو استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے کہ اللہ مجھ سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، کہ اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، تو مجھے بخش دے۔ تو انسان کا اپنا حق جو اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اللہ رب العالمین اس حق کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے واضح کر دیا۔ اور تیسرا حق جو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے سامنے جو رکھا کہ یقیناً ہر انسان کے ساتھ جو ہے بھلائی کے معاملات جو ہونے چاہیے، اس میں سب سے مقدم ہمارے والدین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہماری خالائیں ہیں، ہماری پھوپھیاں ہیں، یہ سب قریبی سب رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بہتر معاملات ہونے چاہیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہیں تو اس کی تیمارداری کیا جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی بچے کی تیمارداری کی اور اس سے کہا کہ اسلم، اسلام قبول کرو، اس نے اسلام جو ہے قبول کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے ہمیں اپنانا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خیر اور عافیت کی زندگی عطا کرے اور اسلام کے اوپر جو ہے ہمیں ثابت قدم رکھے اور اسلام کے خلاف جو ساری چیزیں ہیں اس سے خود کو بھی بچانے کی کوشش کریں اور اپنے اقارب، اپنے اہل و عیال، اپنے احباب سب کو ان چیزوں سے جو ہے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں
ان تمام امور کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہم سے جو لغزشیں جو خطائیں ہوئی ہیں یا ہونے والی ہوں اللہ رب العالمین تم لغزشوں اور خطاؤں کو جو ہے بخش دے، اور اپنے خاص فضل و کرم ہمارے اوپر جو ہے سایہ فگن رکھ، اور ہمارے اخلاق و کردار کو بہتر بنا، چاہے وہ ہمارے قریبی رشتہ داروں کے تعلق سے ہو یا غیر مسلموں کے تعلق سے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ایک اعلان یہ سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ درس کا جو ہفتہ واری جو پروگرام ہے تو یہ 4 بجے سے انشاءاللہ شروع کیا جائے گا، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو الفرقان اسٹڈی سینٹر کے تعلق سے یہاں جو بچوں کے پڑھائی کا نظم جو قائم کیا جا رہا ہے الحمدللہ اس کے لیے رجسٹریشن کیا جا رہا ہے۔ اب جو بھی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھوائیں، اور اس کی اور بھی تفصیلات جو ہے جناب مختار صاحب سے آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سوالات نماز نہیں پڑھی، مسجد میں پڑھی۔